بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی مختصر سی ویڈیو کیکر کے متعلق ہے، جس کو دیسی کیکر بولتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ادویاتی طور پر اس کے کیا کیا استعمالات ہیں اور کن امراض میں آپ اس سے علاج کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیسی کیکر پاک و ہند میں پایا جانے والا ایک عام درخت ہے جو میدانی، ساحلی علاقوں، ندی نالوں، دریاؤں کے نہروں کے کناروں میں خود رو اگتا ہے۔ کیکر کے درخت کی اونچائی 15 سے 20 فٹ تک ہوتی ہے، اور کیکر ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے، پھول، پھلیاں، جڑ، تنے کی چھال، تمام کے تمام اجزاء اس کے جو انگ ہیں وہ بطور میڈیسنل پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں، بطور دوا استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف امراض پہ ان کا بہت ہی اچھا اور مفید رزلٹ ہے۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ کیکر پر پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں جو اس کی ٹہنیوں پر آمنے سامنے اگتے ہیں، اور کیکر کی ٹہنیوں پر کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں پیلے رنگ کے، اور اس پہ انہی پھولوں کے بعد اس پہ پھلیاں آ جاتی ہیں، اور جو پھلیاں ہیں جب یہ کچی ہوتی ہیں تو ان میں ایک پانی کی طرح کی رطوبت ہوتی ہے، جس کو کیکر کی دودھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دودھ کہتے ہیں لیکن دودھ کی طرح کی ہوتی ہیں، اور یہی جو کچی پھلیاں ہیں یہ بطور دوا استعمال ہوتی ہیں، اور انہی کچی پھلیوں کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ یعنی جو پھلیوں کے آپ فوائد حاصل کرتے ہیں ان کو صفوف کر کے، وہی بطور آپ ان کا اچار بنا کے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ کچی پھلیاں جب موسم آتا ہے پھلیوں کا تو یہ کچی ہوتی، ان میں دانہ نہیں بنا ہوتا، کچا چھوٹا چھوٹا جیسے مغز ہوتا ہے اس طرح کا اس کے دانہ پڑتا ہے، اور یہ جب یہ کچی ہوتی ہیں تو ان کو اتار لیں، ان کو واش کر لیں، اس کے بعد خشک کرنے کے بعد ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں، اور کاٹ کے ان کو آپ گھی میں ہلکا سا براؤن کر لیں، اور اس کے بعد جو معروف طریقہ ہے اچار بنانے کا، اس سے آپ اچار بنا لیں اور اچار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچی پھلیوں کا ایک نہایت مفید فائدہ یہ ہے کہ ان کو جب یہ کچی پھلیاں ان کی اتار کے ان کو خشک کر لیں، جب بالکل یہ سوکھ جائیں، خشک ہو جائیں، ان میں رطوبت خشک ہو چکی ہو، پھر ان کو آپ نے صفوف کر لینا، کوٹ لیں یا کسی بھی گرینڈر سے ان کو صفوف بنا لیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ تو یہ جو پاؤڈر ہے یہ آپ اگر آدھا گرام صبح اور شام کھائیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جن عورتوں کو لکوریے کا مرض ہے وہ یہ استعمال کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جریان اور احتلام میں بھی انہی کچی پھلیوں کا فوائد ہیں۔ یعنی اگر آپ کچی پھلیوں کا پورا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کچی پھلیوں کا صفوف جو ہے وہ 100 گرام لیں گے، اور جو ملٹھی ہے، ملٹھی کا پاؤڈر بھی 100 گرام، اور سمندر سوک، یہ بریک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یہ بھی 100 گرام لینے ہیں۔ یہ تینوں کو مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد یہ آپ ایک چائے والا چمچ، وہ تقریباً آپ ہاف کے قریب، ہاں چائے والا چمچ ہاف کے قریب آپ صبح اور شام لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو لکوریا ٹھیک ہو جائے گا، جریان جن کو ہے مردوں کو جریان اور احتلام وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے استعمال سے جو جسم میں کمزوری ہے، یعنی ان امراض کے بعد جو جسم میں کمر میں تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی اسی نسخے کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیکر کے جو نرم ٹہنی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے ان کے بطور مسواک استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مسواک سے جو آپ کے دانت ہیں وہ جہاں صاف ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ
جن کو پایوریا ہو جاتا ہے، جن کے مسوڑوں میں درد اور خون آتا ہے اور کبھی ان میں انفیکشن سوزش ہو جاتی ہے ایسی صورت میں، اور جن کے دانتوں کی جڑوں میں اکثر انفیکشن ہو جاتا ہے، ریشہ پڑ جاتا ہے اور ان کو دانت میں درد رہتا ہے، دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے، جن کو کھوڑے بولتے ہیں، کھوڑے ہو جاتی ہیں اور وہ دوائیاں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں، پین کلر کھاتے ہیں، اور ان کا دانت کا درد اور مسوڑوں کا انفیکشن جو ہے بار بار ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے ایک بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے استعمال سے آپ کے دانت کا درد، دانت کے نیچے جو ریشہ ہے وہ، اور مسوڑے جو دانتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ جب مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں انفیکشن اور سوزش اور پیوریا ہو جائے تو یہ دانت کو مضبوطی سے ہولڈ نہیں کر سکتے، پکڑتے نہیں ہیں، تو وہ گوشت علیحدہ علیحدہ مسوڑے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے، کیکر کی چھال لے یا نرم ٹہنیوں کے اوپر سے وہ جو چھال ہے بریک وہ اتار لیں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کا کیکر کے تنے کے اوپر جو چھال ہوتی ہے وہ اوپر سے جو وہ ہلکی سی اتار دیں، اس کے ہلکی جو اوپر جو گندی مٹی والی ہوگی وہ اتار دیں، اس کے نیچے سے اس کی چھال آدھے انچ یا 1 انچ تک موٹی لے لیں، اس کی چھال اتار کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ اگر آپ کے پاس 1 انچ کے یا 2 انچ کے 5 سے 7 ٹکڑے ہیں تو ان میں آپ 2 گلاس پانی ڈال دیں۔ 2 گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، اس کو پکنے دیں۔ جب پک جائے اور تقریباً 1-1.5 کپ رہ جائے، باقی پانی جل جائے، تو آپ اس پانی کو پن لیں، چھان لیں، اور چھاننے کے بعد جو اس کے سک ہوں گے، جو اس کی چھال ہوگی اس کو علیحدہ کر دیں، اس کا جو ایکسٹریکٹ پانی میں آ گیا اس کو آپ پانی کو علیحدہ کر لیں۔ اس پانی میں آپ تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال لیں گے، جیسے کالا چنا جو ہوتا ہے اس کے برابر اس میں آپ پھٹکڑی کا 1 پیس ڈال دیں گے، اور اس پھٹکڑی کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اچھی طرح۔ جب پھٹکڑی اس کے اندر گھل جائے تو وہ آپ کی دوائی تیار ہے۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے اندر 1 گھونٹ آپ نے اس کا بھر لینا ہے اور اس کو منہ کے اندر ہی رکھنا ہے، منہ بند کر لینا ہے، اس کو پینا نہیں ہے، نگلنا نہیں ہے، اس کو منہ کے اندر رکھنا ہے۔ جتنی دیر تک آپ رکھ سکتے ہیں، 1 منٹ تک رکھ سکتے ہیں یا کچھ سیکنڈ 30-35 سیکنڈ تک رکھ سکتے ہیں، اس کو منہ کے اندر رکھیں، جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ جب آپ کا منہ تھک جائے تو اس کو آپ گرا دیں۔ اس کے بعد جب آپ کا منہ نارمل ہو جائے، جو منہ میں تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، پھر 1 گھونٹ بھر لیں، پھر اس کو منہ کے اندر ہولڈ کر لیں، جتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ اس کے بعد جب منہ تھک جائے پھر گرا دیں۔ یہ آپ صبح کریں، اسی طرح شام کو کریں۔ یہ آپ 2-3 دن کریں گے تو جو میں نے آپ کو امراض بتائے ہیں انشاءاللہ تعالی سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ آزمودہ نسخہ ہے جو میں اکثر اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں، اور اس کے جو فائدے ہیں اس طرح حاصل کر سکتے ہیں آپ بھی، اور میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ آپ بھی جو میں نے بتایا اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہترین فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیکر کے جب اس کو پھول لگتے ہیں، پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں، وہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے کیکر کے پھول اکٹھے کر لینے ہیں، اس کا ویٹ کر لیں۔ اگر وہ 1 کلو ہے، کیکر کے پھول اگر آپ کے پاس 1 کلو ہیں تو اس میں آپ نے 2 کلو پانی ڈال دینا ہے، چاہے 2.5 کلو ڈال دیں، 3 کلو ڈال دیں، پانی کا ایشو نہیں ہے، لیکن کیکر کے پھول آپ نے 1 کلو اکٹھے کرنے ہیں۔ اس کو آپ پانی میں بھگو کے تو ہلکی آنچ پہ چولہے پہ پکنے دیں۔ جب پانی پک کے ½ کلو کے قریب رہ جائے تو اس کو آپ چولہے کو بند کر دیں
اور جب نیم گرم ہو تو کسی موٹے کپڑے سے اس کو آپ چھان لیں، پڑ لیں۔ جو کیکر کے پھول اور ٹہنی ہلکی پھلکی ہوں گی وہ ساری آپ علیحدہ کر لیں، اور جو پانی ہوگا وہ آپ علیحدہ کر لیں، اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں۔ یہ جو آدھا کلو پانی آپ نے حاصل کیا ہے جس میں آپ نے بوائل کیے پھول، اس پانی میں 1 کلو گندم ڈال دینی ہے، ثابت گندم ڈالنی، گندم کے دانے، ٹھیک ہے، وہ ڈال دیں، اس کو رکھ دیں۔ وہ 1-2 روز میں وہ گندم جو ہے وہ پانی سارا چوس لے گی، پھول جائے گی۔ جب پھول جائے تو اس کو آپ خشک کسی کپڑے پہ رکھ کے خشک کر لیں، دھوپ میں رکھ لیں۔ وہ چند روز میں بالکل خشک ہو جائے گی، جو پانی ہے وہ گندم کے اندر خشک ہو جائے گا، اور جب خشک ہو جائے گندم تو اس کو آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کا آٹا بنا لیں۔ اس کا جو پاؤڈر ہوگا یہ دوائی ہے۔ اس پاؤڈر میں آپ نے 1 پاؤ مصری ڈال لینی ہے۔ مصری میٹھی ہوتی ہے، شوگر کے مریض نہ ڈالیں۔ 1 کلو گندم کے صفوف میں 1 پاؤ مصری ڈال لیں، اور اس کا 1 چمچ صبح لیں گے، اور رات کو اس کے ساتھ آپ ہرڑ کا مربع کھائیں گے۔ یعنی اگر یہ آپ نے 1 چمچ صبح کھا لیا ہے تو رات کو سونے سے پہلے 3 دانے ہریڑ کا مربع کھائیں گے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، صبح کو یہ گندم کا صفوف اور شام کو ہریڑ کا مربع کھائیں گے 3 عدد۔ اور جب یہ آپ نسخہ استعمال کر رہے ہوں گے اس دوران آپ نے گرم اشیاء نہیں کھانی، جیسے گوشت، انڈے اور میتھی، پالک، ساگ، بینگن، کریلے، یہ گرم چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے فائدہ بڑا یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو زکام لگا رہتا ہے، دماغی کیرا ہوتا ہے، اور دماغ طاقتور ہو جائے گا، دماغی کیرا ٹھیک ہو جائے گا، اس سے زکام ٹھیک ہو جائے گا، اور نظر تیز ہو جائے گی۔ اور جو بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں کیرے کی وجہ سے، ریشے کی وجہ سے، نزلے زکام کی وجہ سے، یا وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس کے استعمال سے وہ آہستہ آہستہ بال آپ کے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بال وائٹ نہیں ہوتے، کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو وائٹ بال ہو گئے وہ بھی آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو میں نے پرہیز بتایا وہ پرہیز کریں گے تب، اور یہ نسخہ پورا استعمال کریں گے تب، یہ تقریباً 2 سے 3 ماہ آپ کو یہ نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، جو امراض بتائے ہیں، ان میں یہ کارگر ہے۔ 1 نمبر پہ دماغی کیرا، زکام، بال جو سفید ہو رہے ہیں نزلے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، دماغ طاقتور ہو جائے گا، اور اس سے جریان، احتلام یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لکوریا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارے امراض اسی ایک نسخے سے، مفت کے فری کے نسخے سے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے ایک اور کیکر کا فائدہ یہ ہے کہ جن کا گلا اکثر خراب رہتا ہے، گلے کی خرابی میں کرنا کیا ہے کہ کیکر کے پتے لینے ہیں اور امرود کے چند پتے لینے ہیں۔ ان پتوں کو پانی میں جوش دیں اور اس سے غرارے کریں۔ اس طرح صبح شام کرنے سے جو بار بار گلا خراب ہوتا ہے وہ گلا خراب ہونا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی مفت کا نسخہ ہے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور مرض جس کو خروج رحم کہتے ہیں، جن میں عورتوں کا جو رحم ہے وہ اس کے جو ضلعات ہیں، جو اس کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بار بار باہر نکلتا رہتا ہے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ مرض ہے۔ اس میں بہت سے آپ ڈاکٹر حضرات جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ بہت سے نسخہ بہت سی مہنگی دوائیاں استعمال کراتی ہیں عورتوں کو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ آپ مفت میں اس مرض سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ کیکر کے پتوں
اور کیکر کی چھال کو ابال لیں۔ اگر آپ کے پاس 50 گرام چھال ہے اور 50 گرام کیکر کے پتے ہیں، ان کو آپ 2 کلو پانی میں ڈالیں اور ان کو پکنے دیں۔ جب پانی آدھا پک جائے، 1 کلو رہ جائے، تو آپ اس کو پون لیں، چھان لیں۔ یہ جو پانی ہے کیکر کے پتوں کا اور کیکر کی چھال کا، اس سے آپ نے آب دست کرنا ہے، یعنی آپ نے اس سے استنجا کرنا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد اس سے پیشاب والی جگہ کو اچھی طرح واش کرنا ہے۔ تو یہ آدھا پانی صبح استعمال کر لیں، آدھا پانی شام کو کر لیں۔ اس کے استعمال سے آپ لیڈیز کو یہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے استعمال سے وہ جو خروج رحم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جو انفیکشن لکوریا بار بار ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بہن بیٹی نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے وہ اپنے معالج، اپنی ڈاکٹر سے کے مشورے سے ہی استعمال کرے۔ اس کا رزلٹ 100% ہے، لیکن بعض اوقات اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں، تو یہ ہر پرابلم میں یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کا طریقہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے استعمال تو ایسے ہی کرنا ہے، لیکن اپنی لیڈی ڈاکٹر یا اپنی جو آپ کی معالجہ ہے اس کے مشورے سے ہی استعمال کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ جی، اس کے علاوہ کیکر کا ایک اور فائدہ سن لیں۔ کیکر کے سارے انگ لے لینے، یعنی اس کے پھول لے لیں، اور اس کے پھول لے لیں، پتے لے لیں، اس کی چھال لے لیں۔ تو اس کو آپ ساری چیزوں کو، چھال، پتے، پھول، پھلیاں، یہ ساری چیزوں کو آپ پانی میں بوائل کر لیں۔ اگر یہ ساری پاؤ ایک پاؤ ہیں تو آپ اس میں 5 کلو پانی ایڈ کر دیں، اس کو پکنے دیں۔ پک کے جب وہ ان کا اثر اس کے اندر آ جائے، پانی جل جائے، آدھا رہ جائے، تو ان کو آپ چھان لیں، باقی چیزوں کو نکال لیں، اور یہ جو باقی پانی رہ گیا اس کو آپ آگ پہ پکنے دیں۔ پکتے پکتے یہ بالکل جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اکاکیا، یا اس کو رب بولتے ہیں، یا اس کو اسارہ کہتے ہیں۔ رب اسارہ کہتے ہیں، اکاکیا کہتے ہیں، اسارہ ببول کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پنسار سٹور سے بنا ہوا بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں۔ جو اصل طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے سارے اجزاء لے کر اس کو پانی میں بوائل کر کے تو اس کو گاڑھا کر لیتے ہیں، اور وہ جو رب ہے اس کو اکاکیا کہتے ہیں۔ اور یہ اکاکیا کرتا کیا ہے؟ یہ بھی مفت کی دوا ہے۔ یہ آپ کے اسہال بند کر دیتا ہے، یعنی جو اس کے استعمال سے موشن جو بار بار آتے ہیں، یہ موشنوں کے دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خون بند کر دیتا ہے۔ جن کو نکسیر یا کثرت حیض ہے، بار بار خون آتا ہے، تو یہ خون کو بند کر دیتا ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لکوریا، احتلام اور جریان، ان امراض کو بھی یہ اکیلا اکاکیا ہی جو رب ببول ہے، اسارہ ببول ہے، اس کے استعمال سے یہ تینوں چاروں مرضیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور جو بڑا تکلیف دہ مرض ہے جسے خروج مقد کہتے ہیں، یعنی کانچ نکلنا۔ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے، کہ جب وہ پخانہ کرتے ہیں تو جو پخانے کی نالی کا باہر والا حصہ ہے اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ پخانہ کرنے کے بعد وہ جو حصہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کو کانچ نکلنا کہتے ہیں، خروج مقد کہتے ہیں، ٹنڈری نکلنا کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو وہ اگر باہر نکل آئے تو وہ جسم کے اندر جاتا نہیں ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اس کا مفت کا علاج یہ ہے کہ یہ جو آپ نے رب بنایا ہے، جس کو اکاکیا میں نے کہا ہے، اسارہ ببول کہا ہے، یہ آپ نے 10 گرام لے لینا ہے۔ اگر یہ 10 گرام ہے تو اس کو آپ نے 1 سے 2 لیٹر پانی میں بھگو دیں۔ جب یہ اس کے اندر میلٹ ہو جائے، اس میں یہ مکس ہو جائے، پانی کے اندر حل ہو جائے، تو اس سے آپ نے پخانے والی جگہ کو دن میں 2 دفعہ دھو لیں۔ کانچ 1 دفعہ
اندر کر لیں، اس کے بعد آپ اس کو دھوئیں۔ 2-3 دن دھونے سے یہ آپ کو اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا، یعنی وہ جو کانچ کے عضلات ہیں ان میں طاقت آ جائے گی، وہ بار بار باہر نہیں نکلے گی، پخانہ کرتے وقت بھی نہیں نکلے گی۔ یہ اکثر بچوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے، یا جن کو بواسیر ہے ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کانچ باہر نکل آتی ہے، مقد کا حصہ باہر نکل آتا ہے۔ تو وہ اگر یہ استعمال کرتے ہیں عقاقیہ تو اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے چند دنوں میں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔